بھائیوں نے بیچا کھوٹے درہموں میں حضرت یوسف کو۔ بیچنے والے کون تھے؟ بولے ڈریے مت، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں کسی سے۔ کنہوں نے بیچا تھا؟ بھائیوں نے، اور چند کھوٹوں سکوں کے بدلے میں قرآن کہتا بیچ دیا۔ لیکن حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا تھا یہ میرے بھائی۔ جب بھائیوں نے کہہ دیا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، آپ نے اگلا جملہ نہیں بولا۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہ اگر آج میں نے یہ کہہ دیا کہ میں ان کا بھائی ہوں، یہ مجھے غلام بنا رہے، بتا رہے ہیں، تو قیامت تک بھائیوں کا بھائیوں سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ بھائیوں کی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف خاموش رہے، لیکن جب بیچ دیا بھائیوں نے، کہا لے جاؤ، اور ایسے نہ لے کے جانا، ہاتھ باندھ کے لے کے جانا، یہ بھاگ جائے گا۔ جب بھائیوں نے بھائی کے لیے کہا ہاتھ باندھ کے لے کے جانا، جب ہاتھ بندھنے لگے حضرت یوسف نے خریداروں سے کہا مجھے چند منٹ کی مہلت دے دو۔ کہا کس لیے؟ کہا میں اپنے آقاؤں سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب منظر تھا وہ یار، عجیب منظر تھا۔ حضرت یوسف بھائیوں کے پاس آئے اور رو کے کہنے لگے تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، میں نے کوئی گالی نہیں دی، تم نے مجھے نکال کے بیچا، میں نے شکوہ نہیں کیا، لیکن اتنا کرو ذرا ایک بار زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا اب تک میں نے مانی ہے، تم میری مانو۔ جب بھائی زمین پہ بیٹھے حضرت یوسف کے ہاتھ باندھے تھے، ہر بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈالتے، سینے سے لگا کے رونے لگتے اور کہتے بھائی جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے میرے والد کے ساتھ نہ کرنا، میرے بھائی بنیامین کے ساتھ نہ کرنا۔ تاریخ گواہ ہے مٹی تک رو رہی تھی جب حضرت یوسف نے بھائیوں کو الوداعی سلام کیا تھا، اور جب آخری سلام کر کے جانے لگے بھائیوں نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا، حضرت یوسف مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور جب انہوں نے اٹھایا حضرت یوسف کو خریداروں نے ہاتھوں میں ہتھ کری، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، کیونکہ بھائیوں نے کہا تھا بھگوڑا بھاگ جائے گا۔ آؤ تو میں بتاؤں ماں کیا ہوتی ہے۔ جب اٹھا کر کے سواری پر لادا گیا، جب آپ کی سواری کنعان کے قبرستان سے گزری ہے، اسی کنعان کے قبرستان میں آپ کی والدہ حضرت راحیل کی قبر انور موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ جیسے کہ ماں کی قبر انور پہ پڑی ہے، اللہ اکبر، تڑپ گئے، لیکن ان کے قبضے میں تھے، اجازت مل نہیں سکتی تھی ماں کی قبر کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ کیسے جاتے پیر بندھے ہیں، اترتے کیسے ہاتھ بندھے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا، اور گرانے کے بعد گوڑیوں کے بل چلتے چلتے ماں کی قبر انور پہ گئے، اور جانے کے بعد تاریخ گواہ ہے ماں کی قبر پہ سر رکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور اس کے بعد کہا تھا اے ماں آج پتہ لگ گیا جن بچوں کی مائیں چلی جاتی ہیں ان بچوں کی زندگی کتنی مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ اے ماں آج پتہ لگا ہے جن بچوں کے سر سے ماں کا آنچل اٹھ جاتا ہے وہ کتنے تنہا رہ جایا کرتے ہیں۔ بڑے درد کے ساتھ حضرت یوسف نے ماں کی قبر انور پر یہ جملے کہے ہیں، اور اس کے بعد ماں کی قبر سے لپٹ کے کہا تھا اے ماں دیکھو صحیح تیرے لال کے ساتھ تیرے کے بھائیوں نے کیا کیا ہے۔ کبھی حضرت یوسف ماں کو اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، اے ماں دیکھے ہم تماچے لگائے گئے ہیں، کبھی اپنی پیٹھ دکھا رہے ہیں، اے ماں یہاں لاتے گھوسے مارے جا رہے ہیں، حضرت یوسف روتے جا رہے ہیں، ماں کی قبر انور سے حضرت یوسف لپٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں جب آپ کی سواری کو خریداروں نے خالی دیکھا ہے، پوچھا کہاں گیا جس کو خریدا تھا، انہوں نے کہا شاید بھاگ گیا ہوگا، تو جس کی ڈیوٹی آپ کی حفاظت میں تھی وہ تلاش کرتا ہوا پیچھے آیا، آ کر کے کیا دیکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ماں کی قبر انور سے لپٹ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اس نے آ کر کے حضرت یوسف کی زلفوں کو پکڑ کے کھڑا کیا، اور اس نے کہا تھا بھاگ رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جیسے حضرت یوسف کے منہ پہ تماچا لگایا ہے، اللہ اکبر، اب یہ کنعان کی گلیاں نہیں ہے بلکہ کنعان کا قبرستان ہے، ماں کی قبر انور سامنے ہے۔ جیسی حضرت یوسف کے تماچا لگا ہے آپ نے رخ کیا ہے ماں کے قبر انور کی طرف، آپ نے کہا تھا ماں دیکھ ماں کے بغیر بیٹوں کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ اتنا مہینے کی دیر تھی کہ کالی آندھی چلنا شروع ہو جاتی ہے، لیل کا طوفان آ جاتا ہے جو جہاں پر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت یوسف کو پکڑا ہے، اس نے پکڑ کے اپنے مالک کے پاس لے کر کے آیا، اس نے کہا اتنی دیر کیسے ہو گئی، کہا یہ بھاگ رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی ہے، کہا انتظار کرو آندھی رک جائے گی۔ انتظار کرتے رہے لیکن آندھی نہیں رک پا رہی ہے، طوفان کا آندھی کا سیلاب کھارے کا۔ پھر اس نے کہا بتاؤ تو صحیح تم نے کسی نے کوئی خطا تو نہیں کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھا ہے، آخر یہ آندھی رک کیوں نہیں رہی ہے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے پھر وہ بیٹا حضرت یوسف کی طرف کہا بیٹے کہاں جا رہے تھے، کہا راستے میں ماں کی قبر پڑی تھی، میں ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا تھا۔ پھر اس نے کہا بتا تو صحیح تو نے ان بچے کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا بچی جناب کے بھاگ رہا تھا تو میں نے تماچا ضرور
جیسے اتنا سنا ہے اس کے خوف سے بدن کانپ جاتا ہے، کہتا بہت جلدی قدم پکڑ معافی مانگ لے ورنہ تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے قدم پکڑے حضرت یوسف کے، کہا معاف کر دو ہمیں۔ حضرت یوسف نے رخ کیا کنان کے قبرستان کی طرف، کہنے لگے ماں دیکھ تیرے بیٹوں سے معافی مانگ رہے ہیں، میں نے تو معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی آندھی چڑھ جاتی ہے، موسم بدلنے لگ جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارث جبہ مولا کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ کبھی سمجھو ماں کو، میں نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تباس مانگا۔ ہاں وہ ہے نا، کسی نے کہا تھا موت کی آغوش میں جب تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ لفظ ماں کو کبھی غور سے سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ ماں ہے، اللہ اکبر، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ شجرے کی فرمائش ہے انشاءاللہ، وہ بھی آخر میں ضرور، بس تھوڑی سی گفتگو سن لیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا کہہ دینا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی قدر کریں۔ مائیں چلی جاتی ہیں نا تو بیٹوں کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے، دشوار ہو جاتی ہے زندگی۔ تاریخ کا وہ باب بھی پلٹو، وہ دور بھی تاریخ کا اٹھاؤ۔ ایک دور تاریخ میں مدینے والے لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں سب سے دردناک دن وہ تھا جس دن میرے حضور نے وصال فرمایا تھا۔ سب سے زیادہ دردناک دن تھا وہ جس دن حضور نے وصال فرمایا تھا۔ کہتے ہیں ہماری زندگی میں کبھی اتنا درد والا دن نہیں ہے۔ اسی آقا کی تاریخ ہم پڑھیں۔ اللہ اللہ، ماں کیا ہوتی ہے؟ کبھی سمجھو نا ماں کو۔ ہاں جوان کہہ دیتا ہے، اگر ماں کہتے ہیں نا بیٹے ٹھنڈی روٹی کٹ کر نہیں، گرم چپاتی کھلا دیا کر، تو بہویں گھر کی کہتی ہیں کہ جوانی میں بڑے شوق پورے کیے جو بڑھاپے میں کرو گی۔ وہ یار جب جوانی میں ان کے دانت تھے تو انہوں نے کبھی تم سے روٹی کا سوال نہیں کیا، اور جوانی میں تو یہ پتھر چبا جاتے تھے، تم نہیں جانتے ہو۔ انہوں نے جوانی میں سوکھی روٹیاں کھائی ہیں لیکن اولاد کو گیلے لقمے کھلائے۔ آج انہیں ضرورت ہے، جب ان کے دانت نہیں رہے نا، آج انہیں نرم روٹی کی ضرورت ہے۔ گھروں کے حالات بہتر کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ ماں باپ کا اولاد کتنی پیاری آتی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک دن حضرت علی تشریف لائے، سیدہ کونین کا تذکرہ کرنے لگا۔ آپ تشریف لائے گھر میں، اچانک حضرت فاطمہ کی طبیعت علیل چل رہی تھی۔ آپ نے دیکھا نا حضرت فاطمہ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، دیکھ کے کہنے لگے سبحان اللہ، لگتا آج میری فاطمہ کی طبیعت صحیح ہو گئی ہے۔ اندر تشریف لائے، خادمہ کھڑی ہے کروٹ میں، کیا بات ہے آج فاطمہ خیر تو ہے؟ ہاں علی سب ٹھیک ہے۔ کہنے لگے لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہے۔ اتنے میں خادمہ بول پڑی، علی آج کچھ کرنے نہیں دے رہی ہے مجھے۔ حضرت فاطمہ نے کپڑے دھلے اور کہنے لگے علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے آپ کے، جو امامہ آپ نے باندھ رکھا ہے، اگر یہ امامہ بھی آپ دے دیں تو میں اسے بھی دھل دوں۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ ایسی بھی کیا چلتی ہے؟ فرمانے لگے علی اب مجھے نہیں معلوم میرے بعد آپ کے کپڑے کون دھوئے گا۔ اتنی بات کہی حضرت علی کی آنکھیں تر ہو گئی، فاطمہ خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا علی جلدی کریں امامہ دیں، وقت کم ہے میرے پاس۔ حضرت علی نے اپنا امامہ شریف دیا، آپ نے وہ بھی دھو دیا۔ اب دیکھو ماں کیا ہوتی ہے، اس کے بعد بانو شہزادوں کو لیا اور لینے کے بعد نہلایا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے صاحب، ماں ماں ہوتی ہے، نہلاتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، نہلاتی جاتی روتی جاتی۔ غسل مکمل ہو گیا، بدن صاف کیا، کپڑے پہنائے، آنکھ میں سرما لگانے لگی، اپنی آنکھ میں آنسو تھے، ہچکی بھر آئی۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ بات کیا ہے؟ غسل دیا تب بھی رو رہی تھی، آج بیٹوں کو تیار کر رہی ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی علی آج کے بعد رب جانے میرے بیٹوں کو کون نہلائے گا۔ کہا فاطمہ کہتے، حضرت علی کہتے فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا آج کے بعد میرے بیٹوں کو نہلانے کے لیے نہ جانے کون ہوگا۔ کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا علی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ
فاطمہ یہ نہ کہو، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے سامنے یہ تذکرہ نہ کہو اور اس طرح جانے کی بات نہ کرو، ابھی فاطمہ دن کتنے گزرے ہیں، ابھی جانے کی بات کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھی تھی، میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، خواب میں میرے بابا تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا فاطمہ تیاری کر لو، ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کا لگتا علی آج میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات اور میرے بابا نے کہی تھی، فاطمہ آج سحری علی کے دسترخوان پہ کھانی ہے، افطار محمد کے دسترخوان پہ کھانا ہے۔ کہا اس لیے علی مجھے لگتا میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھا۔ اب سیدہ کہتی ہیں علی شہزادوں کو حضور کے مزار پر بھیجیے تاکہ یہ میرا سلام کہہ کے آ جائے۔ آپ نے شہزادوں کو بلایا، کہا جاؤ بیٹے مصطفیٰ کے مزار پر چلے جاؤ، جا کے حضور کو سلام کہہ کے آؤ۔ شہزادے دوڑتے گئے، حضور کی بارگاہ میں گئے، ادھر حضرت فاطمہ زہرا ہے۔ آپ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہتی علی تم سے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بتانے لگا ہوں کیا ہوتی ہے، کہا کیا بات کرو گی، کہا ذرا اندر تشریف لائیے۔ حضرت علی آئے ہیں، سیدہ بیٹھی، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ ساتھ چلا، کون کہہ رہا ہے، مالک جنت کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے اے علی اگر زندگی میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ جیسی اتنا جملہ کہا ہے حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، اے فاطمہ کیسی بات کر رہی ہو، تم نے اتنے سال میرے ساتھ گزارے ہیں، آج تک مجھے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی ہے، کیا کمی رہ گئی ہوگی؟ جب حضرت فاطمہ نے کہا ہے اے علی ہو سکتا ہے کہ تم نے مجھے کپڑے دھونے کا حکم دیا ہو، میں نے کپڑے دھونے میں دیر کر دی ہو، کھانا بنانے کو کہا ہو، میں نے روٹی بنانے میں تاخیر کر دی ہو، اے علی کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ خدا کے واسطے تو اس طرح کا جملے نہ بول، اگر ہو سکے تو علی کو معاف کر دینا۔ کب کیسی بات کرتے ہو میرے سرتاج، میں نے اتنے دن تمہارے ساتھ گزارے ہیں، آج تک مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں فاطمہ ڈر اس بات کا ہے کہیں قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے یہ مت کہہ دینا کہ علی کے گھر میں مجھے بھیجا تھا جس نے پوری زندگی میری کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے علی خدا کے واسطے یہ نہ بولے، میں نے رب کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا ہے، آپ رب کی رضا کے لیے مجھے معاف کرتے۔ اگلی بات حضرت فاطمہ کی آپ سنیے، سیدہ کہتی ہے علی دوسری بات میری یہ ہے کہ کون سی بات، کہ میرے انتقال کے بعد آپ تم جس سے چاہو اس سے نکاح کر لینا، میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں۔ آج سے پہلے آپ پر پابندی تھی کہ آپ میرے ہوتے ہوئے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج فاطمہ اس پابندی کو ختم کر رہی ہے کہ میرے بعد تم جس سے چاہو نکاح کر لینا۔ لیکن علی فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہے، سیدہ نے کیوں جھولی پھیلائی اور تاریخ ساتھ چلنا کہا، اب سنبھال سکتے ہو تو دل کو سنبھالنا۔ کیا بات حضرت فاطمہ نے کہی تھی، آپ نے کہا تھا اے علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد میرے بیٹوں کا خیال کون رکھے گا، تم جس سے چاہو نکاح کر لینا، لیکن جہاں 28 دن اپنی بیوی کو دیا کرو تو دن میرے بیٹوں کو بھی دے دیا کرنا، تو دن میرے شہزادوں کو دے دیا کرنا، اس لیے کہ میرے بغیر میرے بیٹے تنہائی محسوس نہ کریں۔ اور علی تمہاری ذمہ داریاں تمہیں مصروف کرتے لیکن میرے بیٹوں سے زیادہ دوری اختیار نہ کرنا، جہاں پر آپ 28 دن اپنی دوسری بیویوں کو دیا کریں تو دن میرے بیٹوں کو دے دیا کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ کہا تھا اے علی ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، کہ کون سی بات آقا میرے انتقال کے بعد کبھی دن کے اجالے میں گھر میں قدم نہ رکھنا، اے فاطمہ کس لیے یہ گھر بھی میرا ہے، مالک میں ہوں، کیوں نہ آؤں کہ اے فاطمہ یہ جو بیٹی ہے نا تمہاری زینب یہ تم سے اتنی حیا کرتی ہے کہ جب تم دن کے اجالے میں آتے ہو تو میری کمر کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے، اگر میرے بعد گھر میں آؤ گے تو میری زینب کس کی کمر کے پیچھے چھپے گی، یہ تو حیا سے پانی پانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ یہ بات حضرت علی سے کر رہی ہے کہ اتنی میں شہزادے حضور کے مزار پہ پہنچے ہیں، جیسے جا کے حضور سے سلام کیا ہے، حضور کے مزار پہ کھڑے ہیں، سلام و سلام کر رہے ہیں، اتنے میں ایک نورانی چہرہ نظر آیا، نورانی چہرے والے شخص نے کہا بچوں جلدی کرو گھر چلے جاؤ، کہا کس لیے، کہا ماں کچھ کھیل کے مہمان ہے، ماں جانے والی ہے۔ اتنا سننا تھا، شہزادے کہہ رہے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہماری ماں کچھ کھیل کے مہمان ہے؟ آنے والے نے کہا بچوں تم نہیں جانتے ہو مجھے مگر میں تمہیں جانتا ہوں، کہا کون ہو تم؟ آنے والوں نے کہا تھا بچوں مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جلدی کرو فاطمہ جانے والی ہے، اور کہا صرف میں نہیں آیا ہوں بلکہ سارے انبیاء آئے ہیں اور ان کی صدارت مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں۔
یہ ماں ہوتی ہے اللہ واپس آئے سیدہ کے قدموں پہ پیشانی رکھی. حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں علی باہر چلے جائیے, اب باہر جائیے, سب کو باہر بھیجا. اس کے بعد سیدہ نے ہاتھ اٹھائی, یا اللہ آج تک مجھے کسی نے بھی ننگے سر نہیں دیکھا, مرد تو مرد, مجھے فرشتوں سے, انسان تو انسان, مجھے فرشتوں سے حیا آتی ہے. اے میرے مالک اگر ملک الموت آئیں گے تو میں تو حیا سے پانی پانی ہو جاؤں گی. مالک تیری مرضی ہے, جیسے چاہے روح نکال, لیکن آج میری روح نکالنے کے لیے ملک الموت کو نہ بھیجنا. حضرت علی فرماتے ہیں ہم تو باہر آئے, اتنے میں آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرماتی اس آواز کا آنا تھا, ہم نے اندر جا کے دیکھا سیدہ کا وصال ہو چکا تھا. ماں ہوتی ہے, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. ماں کی عزت کرو, حاجی یہ زندہ ہے نا, قدر کرو. کتنی آسانی سے ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں, کتنی آسانی سے. یہ الگ کرنے کی چیز نہیں. میرے حضور نے منبر پر قدم رکھا, پہلا قدم رکھا, آپ نے اچانک کہا آمین. پھر دوسرا قدم رکھا دوسرے منبر پہ, پھر کہا آمین. پھر تیسرا قدم رکھا تیسرے منبر پہ, پھر کہا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ نے ہر پیری پہ آمین کہا, اس کی وجہ کیا؟ میرے حضور فرماتے ہیں سنو صحابہ, جب میں منبر پہ جانے لگا تو جبریل امین آئے تھے, انہوں نے 3 دعائیں کی تھی اور میں نے 3 دعاؤں پہ آمین کہا تھا. 3 دعائیں کی تھی اور میں نے 3 دعاؤں پہ آمین کہا تھا. یا رسول اللہ کون سی؟ تو حضور نے دعائیں بتائی. المختصر تیسری دعا کا تذکرہ سنا. حضور فرماتے ہیں جبریل آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ جو تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکا. حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا. اب ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے سوچے, جس دعا میں دعا کرنے والا جبریل امین ہو اور آمین کہنے والا سید المرسلین ہو, وہ دعا ٹالی جا سکتی؟ آج سب کہتے ہیں ہم تو برباد ہو گئے, بزنس میں برکت نہیں, کاروبار میں برکت نہیں ہے. برکت ایسے نہیں ہوگی, ماں باپ کی عزت کیا کرو, ماں باپ پہ خرچ کیا کرو اپنی کمائی کو. لاکھ میں گاڑی ہو, اگر ماں باپ نہیں تو کچھ بھی نہیں.